اللہ دیتا ہے تو اللہ نے کون سی کمی کی ہم میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم میں تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سچ ہے کہ نہیں؟ یہ بولو جھوٹ ہے؟ قرآن جانتے ہو؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ ایک کتاب دیکھ لیا تم سمجھ رہے ہو قرآن ہے؟ اللہ کی بولی کا نام قرآن۔ تم جس اللہ کو مانتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بولیاں جو اللہ نے بولا اسے کہتے ہیں قرآن، جو جبرائیل لے کے آئے اور نبی کے دل پہ اتارا۔ سبحان اللہ۔ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جبرائیل ہی نے اللہ کی بولیاں نبی کے سینے پہ اتاری۔ اللہ کی بولی اور اللہ کی بولی اللہ کی صفت۔ اللہ کی بولی، بولو اللہ کی بولی اللہ کی صفت، تمہاری بولی تمہاری صفت، اللہ کی بولی اللہ کی صفت۔ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور اللہ کی بات بھی قدیم ہے، ذات بھی قدیم بات بھی قدیم، غیر مخلوق ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ کو، لم یلد ولم یولد، نہ خدا کی ذات پیدا کی گئی نہ خدا نے کسی کو پیدا کیا، اور نبی کو اللہ نے پیدا کیا۔ نبی مخلوق ہے، نبی قدیم نہیں ہے، اور اللہ کی بات اللہ کی صفت، اللہ کی بات جو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی ذات بھی قدیم، اللہ کی بات بھی قدیم۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو قرآن خدا کی بولی نبی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی سید الانبیاء، سید الانبیاء کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لا یمکن الصناع کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ کاکا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی ذات بڑی محترم، لیکن قرآن خدا کی بولی نبی سے بھی افضل، بے شک۔ لیکن جو قرآن چھاپے خانے میں گیا اور چھپ کے نکل آیا، پہلے چھپا نہیں تھا، سادہ کاغذ گیا چھپ کے نکل آیا، چھپ کے نکل آیا، چھپا نہیں تھا، چھاپے خانے میں گیا چھپ کے نکل آیا، یہ مخلوق ہے، حدیث سے قدیم نہیں ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو چھاپے خانے کے چھپے ہوئے قرآن سے ہمارے نبی افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قرآن خدا کی بولی کا نام، اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، آزوں سے بولو سبحان اللہ، میرے ساتھ بولو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ، تمام تعریف خوبی اللہ ہی کے لیے ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ یہ سبحان اللہ کی بولی
نبی کہتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ بولی رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہے، سبحان اللہ، رحمان کی بارگاہ میں، تو جب بولی محبوب ہے تو بولنے والا بندہ بھی تو محبوب ہوگا، تو زور سے بولو سبحان اللہ، آپ بولو گے سبحان اللہ تو آپ بھی خدا کے محبوب ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ بولی بولنا آسان ہے لیکن میزان عمل میں بھاری رہے، بے شک میزان عمل میں ارے بول بھاری رہی میزان عمل میں، اور میزان عمل وہ ترازو جس میں نیکی بدی تولی جائے گی۔ حضرت داؤد نے پوچھا رب کائنات سے، عرض کیا پروردگار وہ ترازو دکھا دے جس میں نیکی بدی تولی جائے گی، تو اللہ نے وہ ترازو دکھا دیا، اتنا لمبا چوڑا کہ آسمان کتنے بول 7 آسمان، بولو کتنے آسمان ہیں، اور زمین کتنے ہیں 7، 7 آسمان اور 7 زمین اس ترازو میں رکھ دی جائے تو اتنے چھوٹے پڑ جائے، جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دی جائے تو پتہ نہ چلے وہ انگوٹھی کہاں گئی ہے۔ اللہ رکھیے بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اتنا بڑا ترازو دیکھا، خدا کا خوف دل میں غالب آ گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش میں آئے تو کہا پروردگار کس کے پاس اتنی نیکی ہوگی جو اتنے بڑے ترازو کو بھرے گی؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت نے کہا اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں، میں جس سے راضی ہو جاؤں تو صدقے کے چھوہارے سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس ترازو کو بھر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقہ کا چھوہارا 10 گرام، صدقہ کا چھوہارا 10 گرام کا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ آدھے لائن آدھے سطر کا جملہ، لیکن رب نے فرمایا اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں تو صدقے کے چھوہارے سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس ترازو کو بھر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، آزو سے بول 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 سبحان اللہ۔ اور ترازو میزان عمل اتنا لمبا چوڑا، اور اس کو سبحان اللہ کا جملہ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ جو بولتے ہو تو سبحان اللہ کا جملہ اسے نہ صرف بھر دیتا ہے، نبی فرماتے ثقیلتان فی المیزان، یہ جملہ سبحان اللہ جو بولتے ہو یہ میزان عمل کو بھر دیتا بھی ہے اور بھاری بھی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسرے پارے میں سورہ القاریہ، سورہ القاریہ میں تمہارا رب فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا وہ جنت میں منچاہی زندگی گزارے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا میں سکھ ہے تو دکھ بھی ہے، ارے سکھ ہے تو دکھ ہے نا، ارے سکھ ہے تو دکھ ہے، آرام ہے تو تکلیف ہے، خوشی ہے تو غم بھی ہے۔ دنیا میں سکھ ہے تو دکھ بھی ہے، لیکن جنت میں سکھی سکھ ہوگا، دکھ نہ ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کی بولی بولنے والا جب سبحان اللہ بولتا ہے تو میزان عمل بھاری ہو جاتا ہے، اور میزان عمل جس کا بھاری ہو گیا رب فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا وہ جنت میں منچاہی زندگی گزارے گا جہاں سکھی سکھ ہوگا، دکھ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمازی کہاں جائے گا؟ ارے بول، ارے نمازی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ بولو، جنت میں جائے گا نا، لیکن قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ ابرار سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کی اسی آیت کے معیار پر آپ ہر چیز کو جاچیں کہ وہ جلسہ جو دکھاوے کا ہو، وہ جلسہ جو دکھاوے کا ہو، سنیے مولا
ڈریے آپ اللہ کے عذاب سے، خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے، ڈریے۔ نمازی جنت میں جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے جہنم ہے دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کی ہے تو اس کے لیے جہنم۔ یہ قرآن کی مشہور آیت ہے جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں، ہر آیت 30ویں پارے کی آیت، جہنم ہے دکھاوے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو جلسہ دکھاوے کے لیے ہو وہ بھی جہنم کا راستہ، جو نعت دکھاوے کے لیے ہے وہ بھی جہنم کا راستہ، جو تقریر دکھاوے کے لیے ہے وہ بھی جہنم کا راستہ ہے، جو صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے ہے وہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ ہر وہ کام جو رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ بے شک۔ اور رب کی رضا اگر ہے تو نبی نے کیا کہا؟ پروردگار نے فرمایا، نبی فرماتے کہ پروردگار فرماتا ہے اتنا لمبا چوڑا ترازو میزان عمل کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جسے بھر نہ سکے، لیکن صدقے کا ایک چھوہارا اسے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کلمہ لا الہ الا اللہ اسے بھر دیتا ہے۔ فرمایا اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں، اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں تو صدقے کے چھوارے سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اسے بھر دوں گا۔ تو جس عمل میں خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے وہ عمل میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس عمل میں دکھاوا ہے وہ جہنم کا راستہ، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جلسہ ہو، نعت خوانی ہو، تقریر خوانی ہو، جو بھی دکھاوے کا ہوگا وہ سب جہنم کا راستہ۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے گورنر بنائے گئے، اب یہ سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، زور سے بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، آزو سے بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، آزو سے بول سبحان اللہ، آزو سے بول سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے گورنر بنائے گئے، غور سے سنیے گا، تو انہوں نے نبی سے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو میرے آقا نے کہا اخلص دینک، اخلص دینک یکفی العمل القلیل۔ اے معاذ تو اپنے عمل میں خدا کی رضا چاہتا، سبحان اللہ، خلوص پیدا کر، اپنے عمل میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، تقریر کرے، نعت پڑھے، جو عمل کرے اس میں خلوص پیدا کر، خدا کی رضا مقصود ہے۔ یکفی العمل القلیل، اگر خدا کی رضا چاہے گا تو تھوڑا عمل بھی تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ سمجھئے آپ لوگ دکھاوے کی نعت بہت پڑھتے ہیں، راگ الاپتے ہیں تو مجمع خوش ہو جائے، مجمع خوش ہونا ہو ہمارے نبی خوش ہو جائے، سبحان اللہ، مجمع کا چہرہ نہ دیکھئے رسول اللہ کا جمال جہاں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اللہ خوش ہو جائے۔ ہم کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں اور خدا کی رضا مقصود رکھے تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرے تو جہنم کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو قرآن، جس قرآن کو میں نے کہا کہ قرآن نبی سے بھی افضل ہے، خدا کی بولی، جو چھاپے خانے میں چھپتا ہے وہ مخلوق ہے، حدیث سے، اور تمام مخلوقات میں ہمارے نبی افضل ہے۔ بے شک، بے شک، چھپے ہوئے قرآن سے نبی افضل، لیکن خدا کی بولی جو قرآن ہے وہ نبی سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس قرآن کے رب کیا فرماتا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بہت بڑی بات، دولت جوتا چپل گھسنے سے نہیں ملتی ہے، رب راضی ہوتا ہے تو دروازے روزی کے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
روزی کے دروازے کھول دیتا ہے. رب راضی ہوتا ہے تو دروازے روزی کے کھول دیتا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. میرا شکریہ ادا کرو. میرا شکریہ ادا کرو تو میں زیادہ کروں. بولو جھوٹ ہے تو سچ ہے. سچ ہے. تو میرے رب نے مجھ کو زیادہ کیا. میں نے دین کا کام بڑے خلوص سے کیا. میں تعویذ بھی لکھتا ہوں تو خلوص سے لکھتا ہوں. میں جلسہ بھی لیتا ہوں تو خلوص سے لیتا ہوں. اب پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو لیا ہوا جلسہ ہے وہ کامیاب رہے, جو لیا ہوا پروگرام ہے کامیاب رہے. اور میں گھر کی بندش بہت کم کرتا ہوں. لیکن کوئی بزید ہو جاتا ہے کہ گھر کی بندش کرنے, تو میری بندش کرنے میں کم سے کم 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. اور بھی 4-5 آدمیوں کو لے کے کام کریں گے تب. تو کچھ لوگ جو ہیں ہمارے رفقا وہ کرتے کیا ہیں, چھوڑ پکڑ کرتے ہیں. تو میں نگاہ رکھتا اور انہیں سمجھاتا چھوڑ پکڑ کرو گے خلوص نہ رہے گا تو کبھی فائدہ نہ ہوگا. چھوڑ پکڑ نہ کرو. نہیں لینا تھا مت لیتے, اور لیا ہے تو خلوص کے ساتھ. خلوص کے ساتھ. خلوص میں بڑا اثر ہوتا ہے. نبی نے کہا کہ اے معاذ اخلص دینک یکفی العمل القلیل. اے معاذ تو دین میں خلوص پیدا کر. خدا کی رضا مقصود رکھ. اگر خدا کی رضا مقصود رکھے گا تو تیرا تھوڑا عمل تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات کہی ہے, سوچیے ذرا. عمل کی کثرت جنت میں نہیں لے جائے گی, عمل کا خلوص جنت میں لے جائے گا. خدا کی رضا جو چاہتا ہے وہ جنت میں لے جائے گا, عمل کا خلوص جنت میں لے جائے گا, عمل کی کثرت جنت میں لے جائے گا. میرے دوستو, میرے دینی ساتھی, میں نے قرآن کی آیت پڑھی. قرآن جانتے ہیں آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں قرآن. کون کون آدمی قرآن پڑھتا ہے روزانہ؟ کون کون پڑھتا ہے؟ مار ڈنڈا دونوں کا چمڑا کھینچ لے بس. لمبی لمبی تقریر سنتا ہے اور قرآن نہیں پڑھتا ہے. قرآن ہدایت کی وہ کتاب ہے, اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. یہ تقریر سے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ, انشاءاللہ سویا ہوا دل تیرا جاگ جائے گا, مردہ قلب زندہ ہو جائے گا, تیرا دل بیدار ہو جائے گا. قرآن کو پڑھ, اپنے رب کا کلام. قرآن اور قرآن ہو یا نماز. مولانا صاحب آپ بھی سنیے اور آپ تمام شورا بھی سنیے. یہ قرآن ہے, نماز ہے, روزہ, زکاة, حج, صدقہ و خیرات, نعت خوانی ہے, تقریر خوانی ہے, جو کچھ بھی ہے. خدا کی رضا آ جائے, خدا کی رضا آ جائے. تو آپ کا رب کیا فرماتا ہے اور کیجئے گا. آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ قصہ کہانی نہیں. آپ کا رب سورہ طلاق پارہ 28 میں فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو نیکی کرے ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے لیے روزی کے راستے بند, پریشان گھوم رہے ہو, جوتا چپل گھس رہے ہو, لیکن تنگ دستی کا شکار ہو, پیسے نہیں, گھر میں دانا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پریشان. رب فرماتا ہے تمہارے جوتے چپل گھسنے سے روزی نہیں ملتی. تمہاری نیکی رب کو پسند آ جائے تو رب فرماتا ہے کہ ہم روزی کے بند دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزی کے بند دروازے. سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں رب بول رہا ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ. من یتق اللہ, جو نیکی کرے ہم اس کے لیے روزی کے بند دروازے کھولتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور روزی اس کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں.
تو تمہارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نعت پڑھنا، تقریر کرنا، یہ رب کو پسند آ جائے، کون سی نیکی، کون سی ادا پسند آ جائے، کہاں نہیں آ سکتا، اور کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ نیکی تمہارے بند دروازے روزی کے کھول دے، اور اللہ روزی غیب سے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں، کون سی نیکی پسند آ جائے، اللہ اس نیکی کے صدقے میں اولاد کے بند دروازے کھول دے، اولاد عطا فرما دے۔ بیمار ہے، گھر پورا بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار، ماں بیمار، بیٹی بیمار، پورا گھر بیمار، بیماری نے راستہ دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ کو تمہاری نیکی پسند آ گئی تو صحت کے بند دروازے کھول دیے، اور اللہ نے پورے گھر کو شفا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا۔ بے شک۔ آپ سمجھ رہے مولانا صاحب، تو سمجھایا بھی کیجئے، بے پڑھے لکھے ہو، کم پڑھے لکھے ہو، خود بھی سمجھیے ذرا سا کہ یہ تقریر کرنا، یہ نعت خوانی، یہ صدقہ و خیرات، یہ زکوٰۃ اور یہ نماز، یہ روزہ دکھانے کے لیے ہے تو سب جہنم کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم۔ لیکن جس عمل میں خدا کی رضا مقصود ہوگی تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ سے کہا اے معاذ تو اپنے عمل میں خلوص پیدا کر، اے معاذ اخلص دینک، اپنے عمل میں خلوص پیدا کر، تیرا تھوڑا عمل نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو قرآن جو پڑھتے ہو نا، تو قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے جاہل عوام اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ کرنے سے ثواب ملتا ہے، حج کرنے سے ثواب ملتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے ثواب ملتا ہے، نعت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، تقریر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ صرف ثواب ہی نہیں ملتا، رب راضی ہوتا ہے۔ نیکی تمہاری پسند آ گئی، اور کون سی نیکی پسند آئے گی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس نیکی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بند دروازے صحت کے کھول دے گا، بند دروازے اولاد کے کھول دے گا، بند دروازے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہو ثواب ملتا، اور یہی تصور ہے کہ جس وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے کہ ثواب ملتا ہے۔ صرف ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ بند دروازے کھلتے ہیں۔ کیا بات ہے، صحت کے بند دروازے کھلتے ہیں، روزی کے بند دروازے کھلتے ہیں، اولاد کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن پڑھو گے تمہارے سچے رسول سچے کے جھوٹے، ارے بولو سچے کے جھوٹے۔ رسول کہتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، یہ مسلم کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ الذین یقرؤون القرآن نزلت علیہم السکینہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان پر سکینہ ہوتا ہے، سکون کی وہ دولت ہوتی ہے، اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہونے تم لوگ، ارے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ روزی سے پریشان، کاروبار سے پریشان، اولاد سے پریشان، گھر سے پریشان ہے۔ ابھی جو بچہ رو دھو کر کے لایا، آنسو بہا رہا تھا، کہا میرے ماں باپ بیمار ہیں، مر جائیں گے، میں یہاں سے جا نہیں پاؤں گا اگر آپ نہیں چلے تو۔ آنسو سے رو رہا تھا، اور میں اپنے موقف میں بہت سخت ہوں۔ میں نے فاروقیہ میں بھی بڑی شاشن چلایا سختی کے ساتھ، اور آج بھی سختی کا شاشن مریدوں کے لیے رکھتا ہوں۔ چاپلوس مجھے بس سمجھیے گا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو سید الانبیاء کا جانشی سمجھ کر کے ہاتھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید امام قادری سمجھ کے ہاتھ نہیں دیا ہے بلکہ جانشین پیغمبر سمجھ کے ہاتھ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے سکے، آج جانشین پیغمبر آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، جانشین پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے جانشی کے ہاتھ ہاتھ چومتے، میرا چومتے، بہت خوبصورت اس لیے چومتے ہیں، آپ کی آستھا کہتی ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ کا ہاتھ نہ چوم سکے۔ آج اولاد رسول آئے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، گوشت ہڈی نہیں چومتے، نسبت رسول کو چومتے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنے سے
ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ نماز کم پڑھتے ہیں۔ لالچ نہیں ہوئی، لالچ ہے کس چیز کی؟ پھر سے پیدا کی کہ نماز پڑھیں گے تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہاں، میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ یعنی اس وقت فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ نماز کے بعد گوشت بٹیں گے، ران بٹیں گے، تو بھیڑ لگ جاتی نماز میں۔ اس وقت صحابہ کا دور الزمہم کلمۃ التقوی کہ اللہ نے صحابہ پر تقوی لازم کر دیا تھا، اسے متقی تھی اللہ سبحانہ ان کے بارے میں کہا۔ تو لوگوں کو اگر یقین ہوتا کہ یہ گوشت بٹیں گے، گوشت بٹیں گے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ تو میرے دوستو، اسی حدیث کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خیال بھی پیدا کرو کہ ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی ایک پنت دو کاج ثواب بھی ملے گا، ساتھ روزی کے دروازے کھل جائیں گے، صحت کے دروازے کھل جائیں گے، اولاد کے دروازے کھل جائیں گے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ اور تمہارے نبی نے کیا کہا؟ غشیتم الرحمہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ بولو کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ دودھ تمہارے گھر میں دودھ ہے؟ ارے دودھ رکھتے نا ہانڈی میں، دودھ رکھتے ہو نا، ڈھانپتے ہو کہ نہیں اس کو؟ تو ڈھانپنے کے بعد بلی آگے کھا جاتی ہے، نہیں ڈھانپو گے تو بلی کھا جائے گی، اور دودھ ڈھانپ کے رکھو گے تو بلی کھا نہیں پائے گی۔ ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو، ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو، تو مرغا مرغی ٹوکری سے ڈھانپ دیا، اوپر بھی ٹوکری، نیچے زمین، دائیں ٹوکری، بائیں ٹوکری، آگے ٹوکری، پیچھے ٹوکری، تو بلہ کھا نہیں پائے گا، کھا پائے گا؟ چاروں طرف سے حفاظت ہو گئی۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ۔ اوپر بھی خدا کی رحمت، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اور جسے خدا کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ کی حفاظت کرے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے، نہ بھوت، نہ عصیب، نہ خبیث، نہ شیطان، نہ دنیا کے آفات، نہ بلیات۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہیں دنیا کے آفات نقصان نہیں پہنچاتے، بلیات نقصان نہیں پہنچاتے۔ آگے فرمائے حفتھم الملائکہ، قرآن پڑھنے والوں کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فرشتے بولو کیا کہا؟ بولو ارے سو رہا ہے، سو رہا ہے، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو، سب کے سب کھڑا ہو، ہاتھ پر ڈولاؤ، ہاتھ پر ڈولاؤ، چلو بیٹھو، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہا حفتھم الملائکہ، قرآن پڑھنے والوں کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ودھائک تم نہیں ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے نہیں چلتے، تمہارے ساتھ سپاہی نہیں چلتے، اور ودھائک بن جاؤ گے تو سپاہی چلیں گے، سپاہی چلیں گے نا، اور منسٹر بن گئے تو 10-15 کمانڈوز چلیں گے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، کوئی گولی نہ چلاتے، مدد نہ کرتے۔ نبی فرماتے ہیں حفتھم الملائکہ، قرآن پڑھنے والوں کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈو سپاہی بن کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکان تم لوگوں کا ہے کہ نہیں؟ مکان کچا ہے کہ پکا ہے؟ پکا مکان ہے، تو پکا مکان بنانے کے لیے مستری لائے، مستری اتفاق سے اناڑی میں لیا، اناڑی مستری نے جیسے تیسے اینٹا جوڑ دیا اور دیوار ٹیڑھی کر دی۔ تم نے دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی دیوار کسی کام کی نہیں، کھلوانا ہوگا، دوبارہ جوڑوانا ہوگا، ناراض ہوئی، ڈاٹا ڈپٹا، مزدوری بھی نہیں دیا اس راج مستری کو۔ مزدوری دو گے؟ ارے جو دیوار ٹیڑھی کر دے اسے مزدوری دے گے؟ نہیں دو گے نا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں خدا کی رحمت دیکھو، فرماتے ہیں الذی یقرؤ القرآن ویتتعتع فیہ واشاق علیہ، جو قرآن پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، ٹوٹو کے پڑھتا ہے، جیسے تیسے پڑھتا ہے،
تو مزدوری کرتی نہیں ہے، گھٹتی نہیں ہے، جیسے تیسے قرآن پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، ٹوٹو کے پڑھ رہا ہے، تو مزدوری گھٹتی اور گھٹتی نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ صرف بندے کا عمل نہیں دیکھتا، دل کی نیت، دل کا خلوص دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن میرے قرآن کے ساتھ لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ چلو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ بھی نہیں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ اٹھائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بولو میں وعدہ کرتا ہوں، روزانہ کم سے کم 1-2 صفحہ قرآن پڑھوں گا، ورنہ قل هو اللہ 10 بار پڑھوں گا۔ اللہ کم سے کم 1-2 صفحہ قرآن پڑھوں گا۔ اور اگر واقعی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو تو زندگی سمجھ جائے گا، زندگی گزر جائے گی، تو خوف خدا ایسا غالب آ جائے گا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے گا۔ پڑھ کے دیکھو، پورے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے گا، تمہارے دلوں میں خوف خدا غالب آ جائے گا۔ تو اسی قرآن میں تمہارا رب کہتا ہے، انتقال ہوا جس مرحومہ کا رشیدہ بی بی، جی رشیدہ بی بی آج چلی گئی، تو بہت دنوں پہلے 1400 سال پہلے قرآن اترا، تسلی دی اس کے بیٹوں کو، شوہر کو، رشتہ داروں کو، کہ ایمان والو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب نے کہا ہم تمہیں آزماتے ہیں، خوف مبتلا کر، دشمن کا خوف، والجو بھوکا رکھ کر، گھر میں دانہ نہیں، کھانا نہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، بھوکے سے رو رہے ہیں۔ ہماری آزمائش، ہم آزماتے ہیں، خدا پر ایمان ہے، خدا پر بھروسہ ہے، خدا کا سہارا تم محسوس کرتے ہو، تمہارے گھر میں دانہ نہیں، کھانا نہیں، دانے اور کھانے کا سہارا ٹوٹ گیا، لیکن مومن ہو تو یقین رکھتے ہو کہ دنیا کا سہارا تو ختم ہو گیا، اللہ کا سہارا باقی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا تھے؟ تو بھی سمجھ رہا ہے کہ ایسی بیٹھا ہوا ہے، ایسی بیٹھا ہوا ہے؟ اصل میں پٹائی کی ضرورت ہے، پٹائی کی۔ تقریر سے کچھ نہیں ہونے جانے والا ہے، چھڑی لگے نا، 10 چھڑی دائیں اور 10 چھڑی بائیں، تو سب سمجھ میں آنے لگے گا۔ مومن ہو تو خدا پر اعتماد ہے، خدا پر بھروسہ ہے نا، بھروسہ ہے نا، بھروسہ اللہ ہے، دنیا کے سارے ختم ہو گئے، اللہ کا سہارا باقی۔ تو رب فرماتا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہیں بھوکا رکھا، نقص من الاموال، اور مال میں گھاٹا لگا، ٹھیکیداری کی، لاکھوں روپے ڈوب گئے، کاروبار شروع کیا، جوتے کی دکان ٹوٹ گئی، چپل کی دکان ٹوٹ گئی، کرانہ کی دکان نہ چلی، دوا دکان نہیں چلی، کاروبار میں گھاٹا لگ گیا، 4-5 لاکھ کا یہ گھاٹا لگ جاتا ہے، دنیا کا سہارا جاتا رہتا ہے۔ مومن ہے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سہارا تو ختم ہو گیا، اللہ کا سہارا تو باقی۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور رشیدہ بی بی کو موت دیتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ ہم موت دیتے ہیں تمہارے گھروں، تمہاری ماں کو کبھی تم سے چھین لیتے ہیں، کبھی باپ کو چھین لیتے ہیں، کبھی بیٹے کو چھین لیتے ہیں، کہ بیٹا چھین لیا تو باپ رو رہا ہے، کبھی بیٹا چھین لیا، کبھی باپ چھین لیا، کبھی ماں چھین لیا، کبھی بیٹی چھین لی، ماں بیٹی کے لیے سہارا، بیٹی ماں کے لیے سہارا، بیٹا باپ کے لیے سہارا، باپ بیٹا کے لیے سہارا، دنیا کا سہارا چھین لیا۔ غم زدہ ہو لیکن مومن ہو تو یقین رکھتے ہو یہ ماں ہماری جو چلی گئی یہ دنیا کا سہارا تھی، دنیا کا سہارا تھا، جانے والی تھی، لیکن رب کا سہارا وہ سہارا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا۔ کیا بات ہے۔ والانفس والثمرات، اللہ کی کھیتیاں، باغات جھلس گئے، آگ لگ گئی، کھیتی میں آگ لگ گئی نا، دھان کی کھیتی میں، گیہوں کی کھیتی میں آگ لگ گئی، جھلس گئے کھیتیاں، جھلس گئے باغات،
دنیا کا سہارا جاتا رہا، مومن ہے تو یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا کے سہارے تھے، ختم ہونے والے تھے، اللہ کا سہارا وہ سہارا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو جو خدا کے سہارے پہ یقین رکھتا ہے تو نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نبی کی زبان سے، بشر الصابرین، اے نبی جو صبر کرتے ہیں، خدا کے سہارے پہ یقین رکھتے ہیں کہ ماں کا سہارا چھن لیا رشیدہ بی بی کا، لیکن اللہ کے سہارے پر بھروسہ، کھیتیوں کا سہارا چھن گیا، اللہ کے سہارے پر بھروسہ، دکان کا سہارا چھن گیا، اللہ کے سہارے پر بھروسہ، تو جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ کے سہارے پر، اے نبی انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو ان صبر کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب مصیبت پہنچتی ہے، رشیدہ بی بی دنیا سے چلی جاتی ہے، جب کھیتیاں جھلس جاتی ہیں، باغات جھلس جاتے ہیں، جب دکان ٹوٹ جاتی ہے، جب گھر میں دانا کھانا نہیں رہتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خدا کی امانت ہیں، جب تک اللہ چاہے اپنی امانت رشیدہ بی بی کو رکھے اور جب چاہے واپس بلا لے۔ ماشاءاللہ، امانت تھی خدا نے واپس دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر بہت لمبی ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے ذہن میں باتیں رہتی ہیں، بے شک ذہن میں مفاہیم رہتے ہیں، الفاظ ہمارے رہتے ہیں، ہے نا؟ اب میں تقریر ختم کروں گا، دل پر میرے دباؤ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے کپڑا اپڑا ہے، تمہارے پاس ہے؟ کئے جوڑا کپڑا؟ ارے کئے جوڑا کپڑا ہے؟ 4 جوڑا، تمہارے پاس 5 جوڑا، تمہارے پاس تمہارے پاس کئے جوڑا کپڑا ہے؟ ابرار تمہارے پاس کئے جوڑا کپڑا ہے؟ 4 جوڑا کپڑا ہے، 4 جوڑا۔ لیکن سن کر حیرت ہوگی کہ مالک کونین سید الانبیاء تاجدار انس جاں نبی کائنات کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ، ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا۔ حیرت ہے کہ نہیں؟ حیرت نہیں ہے تم کو؟ ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں تھے، کپڑے آتے تھے، ٹکتے نہیں تھے۔ کپڑے آتے تھے، بولو میں نے کہا جملہ استعمال کرتا ہوں، کپڑے آتے تھے، ٹکتے نہیں تھے، اناج آتا تھا ٹکتا نہیں تھا، سونے آتے تھے ٹکتے نہیں تھے، چاندی آتے تھے ٹکتے نہیں تھے، مالک کونین تھے، لوگ حاضر خدمت کرتے تھے، میرے آقا کے پاس سامان آتے تھے، اناج آتا تھا، سونے چاندی آتے تھے، کپڑے آتے تھے اور نبی بانٹ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی کی سخاوت ایسی تھی کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کی سخاوت ایسی تھی جیسے تیز آندھی، جیسے تیز آندھی چلتی ہے نا، ویسی نبی کی سخاوت۔ تو نبی کے پاس صرف ایک چادر تھی، بول کتنا تھا؟ ایک چادر، کاندھے سے لے کر کے پاؤں تک اسے اوڑھ لیا۔ نبی کی ماننے والی ایک صحابیہ مدینہ کی رہنے والی، انہوں نے ایک دوسری چادر میرے نبی کو دی، تو میرے نبی نے اسے لنگی کے طور پر باندھ دیا اور پہلی والی چادر کو اوڑھ لیا۔ 2 چادر ہو گئی نا۔ اب بیٹھے ہوئے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر جو آپ کو ملی ہے مجھ کو دے دیجیے، تو میرے نبی نے نہ نہیں کہا، میرے نبی نے نہ نہیں کہا، کمرے میں گئے، جو چادر ملی تھی جسے لنگی کے طور پر باندھا تھا اتارا، اور پہلی چادر کو کاندھے سے لے کر کے پاؤں تک اوڑھ لیا، دوسری چادر کو تہ کیا اور لا کر کے مانگنے والے کو دے دیا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے طلب کر اسی حدیث کی روشنی میں کہا کہ واہ کا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت، اولاد غوث اعظم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے یہ بات یہ بتائی کہ ایسے نبی، ایسے سخی نبی جن کی سخاوت آندھی سے زیادہ تیز، ان کے گھر میں کچھ ملے گا، ان کے گھر میں کچھ ملے گا،
تو ایک بھکاری مانگنے، گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو بی بی عائشہ نبی کی بیوی ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ کھجور اٹھایا اور اس مانگنے والے کو دے دیا۔ مانگنے والے کے ساتھ دو بچیاں بھی آئی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی، مانگنے والے بھی بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی، مانگنے والی بھی بھوکی۔ اور جب حضرت بی بی عائشہ نے کھجور دیا تو اس نے کھجور خود نہیں کھایا، مانگنے والی اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں بیٹیوں کو دے دیا، آدھا آدھا، خود بھوکی رہ گئی، ماں بھوکی رہ گئی، بھکاری ماں بھوکی رہ گئی۔ حضرت عائشہ پر گہرا اثر ہوا کہ یہ بھکاری ماں بھوکی رہ گئی، خود نہیں کھایا، اب بیٹیوں میں بانٹ دیا۔ میرے نبی جب کمرے میں آئے حضرت عائشہ کے تو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو میرے نبی نے کہا من ابتلیا بشیء فی البنات کنا لہا سترا من النار، جو ماں اس طرح کے آزمائش میں آزمائی جائے کہ خود بھوکے رہے اور بچوں کو کھلائے تو ماں کی خدمت ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ لمبا چوڑا شامیانہ لگا دیا نا رشیدہ بی بی کے مرنے کے بعد، لیکن رشیدہ بی بی زندہ تھی تو سر میں تیل لگایا، تلوے میں تیل لگایا، بدن دبایا، ارے تیرا باپ زندہ ہے، بوڑھا باپ اس کے سر میں تیل لگاتا ہے، تلوے میں تیل لگاتا ہے، بدن دباتا ہے۔ ماں رشیدہ بی بی یا تمہاری ماں جو زندہ ہے، سر میں تیل لگایا، تلوے میں تیل لگایا، تمبو کا نات گاڑ دیتا ہے، تمبو کا نات لگا دیا، علماء شورا کو بلا کے تقریر کر سمجھ لیا کافی ہو گیا، کافی نہیں ہوا، بہت پیٹے گا تو جہنم میں بہت پیٹے گا، بہت پیٹے گا۔ جانتا ہے ماں کے احسانات تو پروردگار نے بیان کیا۔ سورہ احقاف میں تمہارا لفظ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احْسَانًا، رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو، اپنے بندے کو ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان سورہ احقاف میں حافظ کیا، ہم نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ حملتہ امہ کرہا، حملتہ امہ کرہا وضعتہ کرہا، اس کی ماں نے انتہائی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور انتہائی تکلیف کے ساتھ جنا۔ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، کئی مہینہ پیٹ میں رکھا بے؟ اب ایک کئی مہینہ رکھا، 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، تمہارا بوجھ ڈھوتی رہی، جھاڑو لگا رہی ہے تو بوجھ ڈھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے تو بوجھ ڈھو رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے تو بوجھ ڈھو رہی ہے۔ 9 مہینہ کبھی پنڈلی میں درد، کبھی جانگ میں درد، کبھی پیڑوں میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سینے میں درد، کبھی سر میں درد، ابکائی آ رہی ہے۔ 9 مہینے تک پریشان رہی، وضعت قرآن، اور تجھ کو پھر جنا انتہائی تکلیف کے ساتھ کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جنتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ 160 ہڈی کے ٹوٹنے کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ، 160 ہڈی کے ٹوٹنے کے برابر تکلیف سے پیدا تو ہوا، تیرا پیشاب پخانہ صاف کیا، دودھ پلایا، خود بھوکی رہی تجھے کھلایا، بیمار پڑا، 12 بجے رات میں دوڑ کے ماں باپ تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ اور سورہ لقمان میں بھی یہی مضمون ہے، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں خدمت کو حکم دیا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ اس کی ماں نے انتہائی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا۔ سبحان اللہ، تو ماں باپ نے تمہیں پوسا پالا، پیٹ میں رکھا، ماں نے جنا تکلیف کے ساتھ دودھ پلایا، خود بھوکے رہے تمہیں کھلایا، 2 بجے رات میں رات لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، تم ماں باپ کے بدلہ دو نہ دو ان کے احسان کا اللہ بدلہ دیتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں من ابتلیا بشیء فی النار کنا لہا سترا من النار، جو ماں باپ اس طرح کے آزمائش میں آزمائے جائیں کہ بیٹوں کی خدمت کرے اور خود بھوکے رہے، ان کی خدمت ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدلہ دو نہ دو اللہ بدلہ دیتا ہے۔ بے شک۔
تمہیں سر میں تیل لگانا چاہیے تھا، تلوے میں تیل لگانا چاہیے تھا، بدن دبانا چاہیے تھا، تم بدلہ دو نہ دو اللہ بدلہ دے، بس تو کرتا کیا ہے شامیانہ تان دے گا۔ زندگی میں کبھی سر میں تیل نہیں لگائے گا، تلوے میں تیل نہیں لگائے گا، بدن نہیں دبائے گا، اور جب مر جائے گا باپ، جب مر جائے گی رشیدہ بی بی تو تمبو قنات گاڑ کر کے 1 لاکھ روپے خرچ کر کے جلسہ کر لے گا، بہت پٹائے گا، بہت پٹائے گا جہنم، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اور سورہ اسراء میں تمہارا رب فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے حکم دیا ہے ایک خدا کی عبادت کا اور ماں باپ کی خدمت کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ یعنی خدا کی عبادت نماز روزہ اس وقت قبول ہوگی جب ماں باپ کی خدمت ہوگی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کرو اور انہیں نہ جھوٹو، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ماں باپ سے میٹھی بات کرو۔ تو ماں باپ کی خدمت کرے گا صرف جلسہ کرے گا؟ ابے خدمت کرے گا کہ صرف جلسہ کرے گا؟ چل ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ لوگ اٹھائیے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے سر میں تیل لگاؤں گا۔ بولو ماں باپ کے سر میں، زور سے بول، ماں باپ کے سر میں تیل لگاؤں گا، تلوے میں تیل لگاؤں گا، بدن دباؤں گا، ان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ آمین۔ بس انہی چند کلمات کے بعد سرکار غوث پاک کو جانتے ہو؟ ارے غوث پاک کو جانتے ہو؟ تم لوگ کس سے مرید ہو؟ ارے کس سے مرید ہے؟ بولتا ہے نہیں؟ مجھ سے نہیں، غوث پاک سے مرید ہے۔ کس سے مرید ہے؟ غوث پاک سے۔ سلسلہ قادریہ میں غوث اعظم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کرائی جاتی ہے، اسی لیے قادری اپنے آپ کو کہتا ہے سرکار غوث پاک سے مرید ہے۔ پیران پیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تاجدار ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا اے عبدالقادر، اے میرے محبوب کہہ دو تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ سرکار غوث پاک کے لب کھلے، پھول جھڑے، اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا قدمی حاضری علی رقبت کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں روئے زمین میں جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی اور کہا سرکار آپ کا قدم میرے گردن ہی پر نہیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں میں ہے تلوار۔ ماشاءاللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو انہی غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ کہاں؟ بول بولتا نہیں ہے، سب کا دانت توڑ دیں گے۔ بول کہاں ہیں؟ بول زور سے بول، زور سے بول، ہاں زور سے بول، کہاں ہیں؟ امجد شریف خود نہیں آئے، نبی پاک نے بھیجا ہے انہیں اسلام پھیلانے، قرآن پھیلانے کے لیے۔ غوث پاک نے بھیجا ہے، چھڑی دیا بیٹے، چھڑی لے جاؤ اور گاڑ دینا، جہاں یہ ہری بھری ہو جائے نا وہی ٹھہر جانا۔ امجد شریف کی سرزمین پر گاڑ دیا وہ چھڑی، سوکھی لکڑی ہری بھری ہو گئی۔ انجاز کہتے ہیں، لوگ چھال پتے لیتے ہیں، پیس کے پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں کے صدقے میں شفا عطا فرماتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ڈھونڈ لیجئے ویسا چھڑی کا درخت نہیں ملے گا۔ سون ندی نے دھارے کا رخ پلٹ لیا، حضرت نے غریب کی غربت دیکھی، الحمد شریف پڑھ کر مٹی کا ڈھیلا دیا تو وہ سونے کا ڈھیلا بن گیا۔ حضرت کے ساتھ 40 خلفاء مرید آئے تھے، کوئی مشہد کا، کوئی شیراز کا، کوئی مکہ کا، کوئی مدینہ تھا، بھوکے تھے۔ کہا سرکار بھوکے ہیں۔ حضرت نے نگاہ اٹھائی تو ایک بچیا 2 ماہ کی چر رہی تھی۔ بچیا جانتا بچیا ہے نا؟ حضرت نے کہا دوہو، چروائے نے کہا 2 ماہ کی ہے۔ حضرت نے پھر کہا دوہو، دوہا تو 2 ماہ کی بچیا سے اتنا دودھ نکلا کہ 40 کے 40 مرید نے پیٹ بھر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
کیا بات ہے. سو ندی کو حکم دیا، سو ندی نے دھارے کو رخ پلٹ لیا. حاجی خان جامی خان ساسرام سے گھوڑا لے کے جا رہے تھے، ان کی غفلتوں سے مر گیا تھا، روئے گڑائے. حضرت نے دعا کر دی، مولا گھوڑا زندہ ہو گیا. حضرت تقریر کر رہے تھے، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سوکھا تھا، آستین سوکھی تھی. ہاتھ لوٹایا تو آستین بھیگ گئی. لوگ حیرت میں کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ ہاتھ بڑھایا تو آستین سوکھی تھی، ہاتھ لوٹایا تو آستین بھیگ گئی. تو کچھ دیر میں عثمان خان میاں خان آئے شیخ شورا نام کے گاؤں کے، اور انہوں نے مریدوں سے بتایا کہ ہم لوگ چلے تو پنتو ندی راستے میں ملی، ندی میں باڑھ سیلاب طغیانی تھی. ہم لوگ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، اب ڈوبی تب ڈوبی. ہم نے پکارا، اے میرے پیر مدد کیجئے. اچانک ایک ہاتھ بڑھا جس نے کشتی کو پکڑ کے کنارے سے لگا دیا. اب لوگوں نے جان لیا کہ ہاتھ سیدنا کا ہاتھ تھا. جب بڑھایا تھا تو آستین سوکھی تھی، اور ندی میں ہاتھ داخل کر کے کشتی کنارے لگائی تو وہ ہاتھ بھیگ گیا. تو ایسے اللہ والے بزرگ، سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہے کہ اسلام زندہ کیا، قرآن زندہ کیا. اسی لیے ان کے نام کو زندہ کرنے کے لیے میں نے اپنے مریدوں کے علاقے میں 50 مدرسے قائم کیے. 50 مدرسے قائم کیے کہ حضرت کا نام بھی زندہ ہو، کام بھی زندہ ہو. بات سمجھ ماری، سمجھ بات آ رہی ہے؟ ارے سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے؟ سمجھ رہا ہے. حضرت اسلام زندہ کرنے آئے تھے، قرآن زندہ کرنے آئے تھے، حضرت کے نام پر مدرسہ قائم کیا. الحمدللہ اورنگ آباد میں ہم شریف میں جاؤ دیکھو کتنا بڑا مدرسہ ہے. جاؤ دیکھو 7 کٹھے میں پھیلا ہوا ہے، 4 منزلہ بلڈنگ. ابھی 3 کٹھا لے کر کے مزید میں نے اور پھیلا دیا، 4 منزل بنا دی. ابھی پلاسٹر کا کام اس کا ہو رہا ہے. میرے دوستو، سب کام جو میں نے کیا جوتا چپل گھسنے سے نہیں ہوا. اللہ نے میری نیکی قبول کی تو غیب سے مدد فرما دی. سبحان اللہ. بے شک نیکی قبول فرما دی، غیب سے مدد فرما دی. اب ہم کو پیسے کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے. پیسہ تو آتا ہے، بہت آتا ہے، آئے گا. اس لیے کہ میرا کام خلوص سے ہے، اسے رب دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا. تو رب نے بڑھایا، دین کے کام میں بھی بڑھایا، ذاتی کام میں بھی بڑھایا. نسبت بزرگوں سے حاصل کرنا خوش نصیبی کی بات ہے. کپڑے کی دکان میں گئے ہو، ارے کپڑا کی دکان میں گیا ہے، کپڑا کی دکان میں جاؤ، جو کپڑا اٹھا کر چنو. دنیا کہے گی پاگل ہے، کہے گی آدھا گز کپڑا لاؤ قرآن شریف سے لپیٹ دو. کپڑا قرآن سے نسبت پا جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کہتے ہیں؟ بول. جزدان. قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہوئے پہلے جزدان چنتے. وہی کپڑا دکان میں تھا تو چنتے نہ تھے. کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کی تو کپڑا بھی عزت والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا. کپڑے کی تقدیر سمجھ، کپڑا نسبت پائے تو کپڑے کی تقدیر سمجھ جائے. تمہاری نسبت روحانی سرکار غوث پاک سے ہو جائے تو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدس سمجھ جائے. نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. جوتا پہنتے نا، جوتا، ارے جوتا پہنتا ہے 500 کا بھی ہوتا ہے، 50,000 کا برانڈڈ کمپنی کا آتا ہے. 50,000 کا جوتا قیمتی تمہارے سر پر رکھ دے کوئی تو تم لوگ خوش ہو جائے گا کہ نہیں؟ ارے 50,000 کا جوتا نہیں خوش ہوگا، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. لیکن نصیب جاگ جائے، قسمت بیدار ہو جائے اور تمہیں تمہارے نبی کا پھٹا پرانا جوتا مل جائے. سبحان اللہ. نبی کے قدموں سے نسبت ہے، کوئی سر پر رکھ دے تو سر کا تاج ہے، زندگی کی معراج. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نسبت سمجھ گئے. بس انہی چند کلمات کے بعد اللہ مرحومہ رشیدہ بی بی کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو اپنے حبیب کے نور سے روشن منور فرمائے. اب میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، لیکن 4 تاریخ سے میں مسلسل سفر میں، 4 مئی سے سفر میں موریدین. اور جتنا اس لائن میں آدمی بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا علم نکھرتا ہے یا اس کی مقبولیت نکھرتی ہے نا. تو اب ہمارے موریدین ختنہ ہو، عقیقہ ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غم ہو اور جلسہ ہو کسی طرح کا، تو ہم کو یاد کرتے ہیں.
کہ 4 تاریخ سے ہوں اور ابھی میں 24 تک مسلسل ہوں. 24 کو ان کے یہاں شاہپور میں ہوں, 24 تک ہے مسلسل. ابھی مجھ کو لوٹنا ہے, تھوڑی دیر آرام کریں گے, پھر ہم شریف جانا ہے, ہمارے چچیرے بھتیجے کی شادی, اب رشتہ داری نبھانا بھی ضروری ہے اس میں, ہے نا. پھر لوٹ کر کے پھر آنا ہے بسرام پور کے علاقے میں پرسوں. تو میرے دوستوں پھر 29 کو ایک جلسہ ہے ان کے گاؤں میں, پھر 3 کو مانگ رہے تاریخ, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے گملا میں. تو بہرحال آپ حضرات کی محبت آپ کے درمیان آیا, اور یہ لڑکا جس کا نام نور تاج ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے صالح بنائے, نیکوکار بنائے. اور اس کی ماں کون انتقال کیا ہے؟ ساس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اب اس کے بعد آپ لوگ چادر پکڑ لیجئے اور جلسہ چلے جائے گا. جلسہ 4 بجے تک چلے گا, آپ لوگ جو ہے نعت خوانی سنیے گا. آئیے ذرا سا کھڑے ہو جائیے, بڑے اچھے موقع ہیں. آپ بعمل باسعید ہو جاؤ, بعمل باسعید ہو جاؤ, عشق کے تم بعمل باسعید ہو جاؤ, تم بھی مزید ہو جاؤ. کتنا حسین موقع ہے, آج ہی حضرت سے مرید ہو جاؤ.